بات تو سنو، کمل نے اسے پکار لیا جو کلاس ختم ہوتے ہی باہر نکل رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ رک گئی۔ یہ جو مشہد علی ہے تمہارا کزن ہے؟ وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہولی دونوں اب کلاس سے باہر آ چکی تھی۔ کون مشہد علی؟ ابھی انجان بنی۔ ارے وہی جو امی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ پتہ نہیں تم کس بارے میں کہہ رہی ہو؟ اب آپ کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے وہی جو کل تمہیں گھر ڈراپ کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے ایجوکیشن کی اسائنمنٹ بنا لی ہے؟ اس نے کمل کا دھیان ہٹایا۔ ارے کہاں بنائے، آج کل آپ ہی رہنے آئی ہوئی ہیں، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ میں نے تو بنا لی ہے، سبمٹ کروا دوں گی۔ کتنی اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت ہو، ہر کام جلدی جلدی کر لیتی ہو، کمل نے پار کے کہا۔ سنیے، آج میں آپ کو جانے کا مسئلہ ہو تو میرے ساتھ چلنا۔ پیچھے سے کسی گمگیر آواز نے دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابیہ نے اسے دیکھو تو کڑوا سا منہ بنا لیا۔ شروع سے اسے شخص سے چڑ تھی، اب یونیورسٹی میں بھی اس نے پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر تم چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ اس کے برابر بیٹھ ہی دھرنا دے کر بیٹھا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلی؟ بیٹھو ادھر۔ مشہد نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا تو وہ تلملا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ایک تو اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے اور تم اسے گاز تک نہیں ڈالتی ہو۔ وہ برا مان گیا۔ ویسے مس کنول، آپ کی یہ دوست آپ سے بھی زیادہ اسی طرح بات کرتی ہیں؟ اس نے مسکراتی ہوئی کنول کو مخاطب کیا۔ کنول آپ کی طرح کی بیہودہ گفتگو نہیں کرتی ہے۔ دیکھو، میں نے ابھی تک کوئی ایسی ویسی گفتگو نہیں کی ہے، حالانکہ دل تو ہر وقت تمہیں راہ گلاپتا ہے، تمہارے ہی شہر میں کھویا رہتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ! آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں کہ کس جگہ پر آپ کھڑے ہیں؟ ابھی دانت پیس کر رہ گئی تھی کیونکہ کنول لب بینچ سے مسکراہٹ روک رہی تھی۔ پھر بتاؤ، کہاں حال دل کہوں؟ کہیں بھی دستیاب نہیں ہوتی ہیں آپ؟ مشہد نے اس کے دل نشین چہرے کو دیکھا جو اس وقت غصے سے تمتما رہا تھا۔ میرے خیال میں چلتی ہوں۔ ابھی تم کینٹین میں آ جانا۔ کنول بیگ اٹھانے لگی۔ میں بھی چل رہی ہوں۔ تم کیسے جا سکتی ہو؟ بیٹھو ادھر۔ وہ پوری دوست کے ساتھ بولا تھا۔ کنول جا چکی تھی۔ میں آپ کی شکایت بھابھی سے لگاؤں گی۔ دھمکیاں ہی دیتی ہو، بس لگاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے بولا۔ مجھے خیال آ جاتا ہے خواہ بیچاری شرمندہ ہوں گی اپنی بائی کے کرتوت سن کر، جو ہر لڑکی کو دیکھ کر عشق بگاڑتا رہتا ہے۔ اے سنو، میں ہر لڑکی کو دیکھ کر عشق نہیں بگاڑتا ہوں، تم وہ واحد لڑکی ہو جس کے آگے میں نے دل ہارا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سوری مسٹر، یہ رانگ نمبر ہے، کہیں اور ٹرائی کریں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ سنو، نمبر بالکل رائٹ ہے، ایک دن دیکھنا تم خود میرے پاس آؤ گی۔ خواب ہی دیکھتے رہیے گا۔ اور اب استزائیہ ہنسی کے ساتھ بولی تھی۔ خواب حقیقت بھی بن جاتے ہیں ابیہ جمال، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم بنو گی صرف میری۔ اس نے ایک گہری نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں۔ شٹ اپ! وہ ہنکار کر چلی گئی۔ مشہد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، جو ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ مشہد ابیہ کے تایازاد بھائی کی بیگم کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ شروع سے ہی ابیہ کو پسند کرتا آ رہا تھا۔ ابیہ کے والد جمال احمد اور کمال احمد دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ابیہ سے چھوٹا ایک بھائی راضی تھا، جو میٹرک میں پڑھ رہا تھا، جبکہ ان کے تایازاد عمیر بھائی اپنے بزنس میں مصروف تھے۔ ان سے چھوٹا شارق میٹرک میں تھا۔ اس سے چھوٹی ہمنا 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ان کے گھر مشہد کا آنا جانا رہتا تھا، اس لیے سبھی فری تھے، مگر ایک ابیہ ہی اس سے فری نہ تھی۔ البتہ اس سے چھوٹی بہن ماہم سے ابیہ کی تھوڑی بات چیت تھی، مگر ابیہ کم کسی سے فری ہوتی تھی۔ اکثر مشہد سے اس کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، یونیورسٹی ہو یا گھر، کہیں بھی اسے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی کیونکہ رات سے ہی اسے فلو ہو گیا تھا۔ صبح اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، عمیر بھائی کے دونوں بیٹے وہیں کھیل رہے تھے۔ السلام علیکم لوگوں! مشہد کے زوردار فرشی سوال کرنے پر وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ آہا، ماما آئے ہیں! عمر اور سنی دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ یار کیسے ہو؟ وہ پوچھ ان دونوں کر رہا تھا، مگر نگاہ ابیہ پر تھی جو برے برے منہ بناتی اٹھنے لگی تھی۔ ماما، آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں۔ یار کیا بتاؤں، مصروف تھا۔ عمر کو گود میں اٹھا لیا۔ سنو، تم کیوں نہیں آئی یونیورسٹی؟ اس نے اب ڈائریکٹ اس سے پوچھا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اس نے جواباً تڑک کر کہا تھا، تمہارا دیوانہ۔ اس نے سرگوشی کی۔ بےہودہ انسان، وہ زیر لب بولی۔ یا سنی، تم ماما کے لیے کچھ کھانے کو تو لاؤ، آج میں سیدھا یونیورسٹی سے آ رہا ہوں۔ وہ اب درد سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ابیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، کل کی گفتگو سے اور ہی بنا کر رہ گئی تھی۔ اگر چھٹی کرنے کا ارادہ ہوا کرے تو مجھے ایک دن پہلے بتا دیا کرو، میں صرف وہاں تمہارے لیے جاتا ہوں۔ بھابھی، بھابھی! وہ تو چیخ ہی پڑی جبکہ وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اچانک رفتار پر اسمارا دوڑتی ہوئی آ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، میں آیا ہوں اپی۔ مشہد ابھی ان کے سامنے سنبھل گیا تھا۔ ابیہ، تم نے تو جان ہی نکال دی میری۔ وہ اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی تھی، سانس بھی پھول رہا تھا۔ حالانکہ اپی جان تو میری نکلی ہوئی ہے، وہ مانی خیزی سے بولا۔ ابیہ نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تم آج دوپہر کو کیسے آ گئے؟ انہیں حیرانگی بھی ہوئی تھی۔ آپ کی محبت مجھے لے آئی۔ جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ وہ سنا ابیہ کو رہا تھا۔ مشہد، ہوش میں تو ہو؟ اب ہوش کہاں مجھے۔ سنو ابیہ، اپنے ہاتھ سے ذرا اچھی سی چائے تو پلانا۔ چائے تمہیں میں پلاؤں گی۔ یہ بتاؤ امی ابو کیسے ہیں، اور ماہم کیوں نہیں آئی؟ ارے میں یونیورسٹی سے آ رہا ہوں، صبح کا گھر سے نکلا ہوں۔ وہ اب کھسے آ گیا تھا۔ ابیہ وہاں سے موجود کھسک لی، کیونکہ یقیناً وہ کچھ الٹی سیدھی بکواس ہی کرے گا جو اسے آگ لگا دیتی ہے۔ پھر تو کھانا چاہیے۔ ابیہ پلیز تم سالن گرم کرنے رکھ دو، میں آتی ہوں۔
انہوں نے جاتی ہوئے بیہا کو ہانک لگائی تھی۔ سونو کچھ ملا مت دینا۔ مشد کیا بکواس ہے، انہیں ٹھوکا دیا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ اس لڑکی کو بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، کچن میں آ جاؤ، وہیں کھانا بھی کھا لینا۔ اور اسے لے کر کچن میں آ گئی۔ سالن گرم کر رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر باہر نکلی تو مشد نے اسمارا کو نظر بچا کر ربیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بتاؤ کل تو آؤ گی نا؟ نہیں، وہ کہہ کر چلی کہ مشد کو یہ ناراض سی لڑکی بہت پسند تھی۔ اس نے تو اپنے دل میں اسے بسایا ہوا تھا، مگر ابھی اس کی تعلیم کے چند ماہ باقی تھے، پھر ابو کے ساتھ ان کے بزنس میں بھی ہاتھ بٹانا تھا۔ جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا اسے انتظار کرنا تھا کہ ابیہا جمال کے لیے اپنا پرپوزل بھیجے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ ہی یہ ابیہا اتنا غصہ میں کیوں رہتی ہے؟ ایسی تو نہیں رہتی ہے، ہاں بس اگر ایک سے بات چیت نہیں کرتی ہے۔ اور اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اسے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تمہاری حرکتیں بھی تو دیکھو کیسی ہیں، غصہ نہیں آئے گا؟ وہ فریج سے بوتل نکالنے لگی تھی۔ اس نے کچھ کہا ہے میرے متعلق؟ اب اسے ڈر ہوا کہ کہیں واقعی شکایت نہ کرتی ہو۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا، کیوں؟ اسے کچھ کہنا چاہیے تھا۔ وہ مانی خیزی سے مسکرائی تھی۔ اب تک اس نے کچھ نہیں کہا، حیرت ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ چیئر گھسیٹ کر اب اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ اتنی مرچیں ڈالی ہیں آپ نے سالن میں؟ اب وہ سنبھل گیا تھا کیونکہ اسمارا مشکوک انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ میں مشد تمہیں خوب سمجھ رہی ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ سب غلط ہے، وہ بولا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بس ابیہا کو دیکھنے آیا تھا، مگر وہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ کب تم فارغ ہو رہے ہو یونیورسٹی سے؟ سمد علی نے اس سے پوچھا تھا اور وہ ابھی باہر سے آ کے بیٹھا تھا۔ 2-3 ماہ بعد سیمسٹر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے، جو وہ سنجیدہ نہ ہوتا تھا۔ 1-2 سال تو آرام کروں گا۔ دماغ درست ہے برخوردار؟ وہ کرخت لہجے میں بولے تھے۔ ارے کرنا کیا ہے، آپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹائے گا۔ امی ایسے موقعوں پر اپنی مداخلت ضروری سمجھتی تھی، مگر آپ کے ساتھ لگتا ہے کسی موڈ میں نہیں ہے۔ ابو میں نے کچھ کہا تو نہیں ہے، یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں سارا بزنس اب تم سنبھالو، آخر تمہیں ہی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ وہ میں آپ کا کام انڈر میں کروں گا، مگر آپ کی موجودگی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ایگزام سے فارغ ہو لو، اس کے بعد ہم کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو چلے جانا، کیونکہ دماغ کو ریلیکس بھی تو دینا ہے۔ میں بھی چلوں گی بھائی۔ ماہم جلدی سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ ہاں اسے ضرور لے جاؤ ہر جگہ۔ امی نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ میں ویسے بھی کہیں گھومنے پھرنے نہیں جاؤں گا، بعد میں آرام سے جاؤں گا، مشد نے بڑی گہری سوچ کے بعد کہا تھا۔ بعد میں کب؟ سمد علی نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب آپ سمجھ جائیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں۔ امی بھی بانی خیزی سے بولی تو مشد خجل ہو گیا تھا، جیسے ان کے ساتھ سوچ پڑ لی۔ اور اچھا اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، کون ہے وہ لڑکی؟ ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو جم کر اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ شم سے ابیہا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کو دل چاہا تو فون اٹھا لیا، مسکراتے ہوئے نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف فون عمیر بھائی نے ریسیو کیا۔ السلام علیکم عمیر بھائی، انہوں نے اسے سلام جاڑ دیا۔ کہو کیسے فون کر لیا، وہ بھی اتنی رات کو؟ اصل میں عمیر بھائی ابیہا سے پوچھنا تھا کل یونیورسٹی جائے گی یا نہیں، اس نے جھٹ متا بیان کر دیا۔ ابیہا تو میرے خیال میں سونے چلی گئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ وہ بضد تھا کس طرح اسے فون پر بلا لے، کیونکہ اس کی جلی کٹی سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ یاد دیکھتا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر چلے گئے تھے۔ مشد دل سے دعا کر رہا تھا وہ آ جائے تو اچھا ہوا، 2 دن سے ویسے بھی نہیں جا رہی تھی۔ ہیلو کیا کام ہے؟ آتے ہی تڑک کر وہ بولی تھی اور مشد چونک گیا۔ اتنی رات کو فون کیوں کیا ہے؟ بات یہ ہے میرے دل کا سکون و قرار۔ وہ فوراً ہی پٹری سے اتر جاتا تھا۔ دیکھیے آپ اپنی ہاتھ میں رہ کر بات کیا کریں، کیا الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں؟ وہ تو تنگ آ گئی تھی۔ اب تم حد بتا دو میری کیا ہے، جبکہ میں تو حد کراس کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مستقبل قریب میں اس نے مزید جلدی پر تیل چھڑکا۔ آپ کی شکایت میں اب ضرور بھابھی سے کروں گی۔ ابیہا کے تو چکے چھوٹ گئے تھے۔ اے بس یہ دھمکیاں نہ اپنے پاس رکھو، اور ہاں سنو، BA آنرز کرنا، مزید آگے پڑھنا ہو تو شادی کے بعد پڑھنا ہے، اس نے مکمل دوست کے ساتھ کہا تھا۔ شادی؟ ہوش میں تو ہیں؟ شادی ہاں میں ہوش میں رہ کر ہی کروں گا، بس تمہیں ذرا انتظار کرنا ہوگا سویٹ ہارٹ۔ آستہ غصہ نہیں مانا کہ غصے میں تم اور حسین لگتی ہو، وہ زوردار کہکے کے ساتھ بولا تھا۔ شٹ اپ، ابیہا نے پیچوتاب کھا کر ریسیور پٹک دیا تھا۔ مشد تو بس ہنستے چلا جا رہا تھا کیونکہ اسے تنگ کر کے وہ مزے لیتا تھا۔ اس کے نخوت سے انداز میں اسے اور ہی شرارت سوچتی تھی کہ کس طرح اسے زچ ہونے پر مجبور کر دے۔ ابیہا جمال یہ میرا وعدہ ہے، شادی میں تم سے ہی کروں گا اور تم ایک دن میری محبت کی متعارف بھی ہو جاؤ گی، پھر دیکھنا صرف میں ہی تمہیں پیار دوں گا۔ وہ بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا خوش کن خیالات میں مگن تھا، جہاں صرف اور وہ اور ابیہا تھے۔ اس نے تو اسمارا آپی کو شادی پر اسے دیکھا تھا، اسی دن سے یہ ناراض سی لڑکی دل کو ایسی بائی کہ پھر کوئی اس دل میں سمائی ہی نہیں، مگر اس نے بھی کبھی کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اب تم اتنی بھی سخت دل نہ بنو بیہا، بیچارہ اتنا تمہیں چاہتا ہے۔ کنول نے اس سے جو کہا تھا کلاس لے کر آ رہی تھی۔ تمہیں اگر وہ پسند ہے تم اس کا دل رکھ لو، اس نے چڑھ کر کہا۔ بے وقوف، وہ تمہیں چاہتا ہے، ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، ہر لڑکی سے بات کرنے کے لیے مرتی ہے۔
مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اس نے جتا کر کہا تھا۔ ابھیا تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، اسے چاہو تمہیں چاہتا ہے، اسے مت چاہو جو تمہیں چاہتے ہو، کیونکہ کنول مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں چاہتی ہوں نہ انہیں چاہوں، نہ میں کسی کو چاہتی ہوں۔ اب دونوں پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی، تیرا کزن ہے۔ کزن وہ میرا نہیں ہے، میرے کزن سے تعلق ہے، مجھ سے نہیں۔ اب اگر تم نے مشہد کے بارے میں کچھ مجھ سے کہا نا تو یاد رکھنا میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل اس کی حمایت سے جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تم کچھ بھی کہہ لو مگر میں یہی دعا کروں گی کہ تمہیں مرشد علی سے محبت ہو جائے۔ دفعہ ہو، تم فضول لڑکی ہو۔ وہ تیزی سے آگے چلی گئی تھی جبکہ کمل وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ ابھی وہ پوائنٹ کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ بائک نے اس کا راستہ روک لیا۔ عجیب لڑکی ہو، بتا دیا کرو کہ آج تم آؤ گی، میں نے خواہ چھٹی کر لی۔ وہ بائک کو بند کر کے بولا تھا۔ ابھیا نے کرواہٹ بڑے انداز میں اسے دیکھا جو اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت آنکھوں میں شوخیاں لیے ہوئے تھے۔ آؤ، میں گھر چھوڑ دوں گا۔ جی نہیں شکریہ، میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی۔ اس نے شولڈر پر اپنا بیگ درست کیا۔ یہ بیویوں والے نخرے نہ بعد میں کرو، آؤ بیٹھو۔ مرشد نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تنک سے آ گئی تھی اس کے چھونے پر، اتنی بے باکی تو بھی اسے پسند نہ تھی۔ آپ مجھ پر کیا حق جتاتے رہتے ہیں؟ آپ سے میں نے کتنی بار کہہ چکی ہوں حد میں رہا کریں۔ مرشد نے جزبز ہو کر اسے دیکھا جو شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی، مگر وہ کب پرواہ کرتا تھا اس کے غصے کی۔ سنو، ابھی تک تو حد میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا حد کیسے کراس کی جاتی ہے۔ زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، بیٹھو چلو۔ مجھے نہیں بیٹھنا۔ وہ اب پوائنٹ میں چڑھ چکی تھی۔ مرشد نے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ کرتی تھی۔ وہ بھی بائک سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ ابھیا واپس گھر آئی تو دیکھا وہ پہلے ہی موجود تھا۔ تو مرشد کے ساتھ آ جاتی، امی نے اس سے کہا تھا۔ آنٹی میں نے کہا بھی تھا مگر یہ مجھے وہیں سنانے لگی۔ ابھیا نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی جو بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی امی کے پاس بیٹھا تھا۔ ابھیا میں کتنی بار تمہیں منع کر چکی ہوں، امی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ آنٹی میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے لوگ یقین نہیں کرتے، اس نے بڑی معنی خیز انداز میں کہا تو صرف ابھیا ہی سمجھ پائی تھی۔ وہ پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آنٹی اگر آپ کو برا نہ لگے تو یونیورسٹی جاتے ہوئے ابھیا کو ساتھ لے جاؤں، اس نے ذرا رک رک کر پوچھا۔ بیٹا وہ سہیلی کے ساتھ جاتی ہے، جانے کی مشکل نہیں ہوتی، انہوں نے عذر پیش کر کے منع کر دیے۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، میں ذرا آپ ہی سے ملوں، پھر گھر چلوں گا۔ وہ اٹھ کر اسمارا کے پاس آ گیا اور سنی کو کپڑے بدلوا رہی تھی۔ تم کب ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ آپ ہی ٹک کر ہی بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کب فارغ ہو رہے ہو پڑھائی سے؟ کچھ ماہ بعد، کیونکہ وہ لڑکی ڈھونڈ لی ہے، وہ خوش ہو کر بولا تھا۔ پہلے کچھ بن جاؤ، لڑکی ایسے نہیں مل جاتی، مگر ایک لڑکی ہے تو کچھ بن بھی جاؤں پھر بھی نہ ملے گی۔ وہ ذرا افسردگی سے بولا تھا۔ ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے سنی کو باہر بھیجا تھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا میں چلوں، دیر ہو گئی ہے، صبح سے نکلا ہوں، یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ اور اب اسمارا کو مشکوک انداز پر ذرا سنبھل گیا تھا۔ تو میں گھر آ کر پوچھوں گی، وہ بولی۔ اچھا چلتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا نکل گیا تھا مگر پھر کوریڈور میں ابھیا کو دیکھ کر رگی شرارت پھڑکی۔ سنو، مجھے غریب کی محبت کب قبول کرو گی بھابھی؟ وہ چیخی مگر وہ تو باہر کی جانب دوڑ چکا تھا۔ کچھ شک نہیں، اٹھا کر ہی کچھ نہ دے مارے۔ ہمنا نے عمیر بھائی سے کہا کسی دن پکنک کا پروگرام رکھ لیں، وہ مصروف بہت تھی اس لیے انہوں نے مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ صرف ہمنا کی ضد کی وجہ سے شارق اور راضی نے مرشد کو بھی کہہ دیا تھا۔ ماہم تو پہلے ہی آئی ہوئی تھی۔ سنو عمیر، کل کوئی میٹنگ تو نہیں ہے؟ کمال احمد نے ان سے پوچھا۔ کل تو نہیں ہے، نیکسٹ ویک میں ہے، دن ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا۔ بھائی جان کل آپ آفس نہیں جائیں گے؟ ہمنا نے سنا تو بول اٹھی۔ کل کا پروگرام جو سیٹ ہے؟ ابھیا نے کہا۔ ارے بچوں تم لوگ جاؤ، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، وہاں تم نے مرشد کو نہیں کہلوایا؟ انہوں نے اسمارا سے پوچھا۔ آتا ہی ہوگا، کہہ رہا تھا آج وہیں رکوں گا۔ اسمارا بولی۔ اس شخص کو پتہ نہیں یہاں آنے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ ابھیا نے ناگواری سے سوچا۔ بہت اچھا بچہ ہے، ہنساتا رہتا ہے۔ ہاں بھائی میں آ گیا۔ مرشد کی تیز آواز آئی تو سبھی چونک گئے۔ ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، عمیر بھائی نے کہا۔ یہ بتائیے کون کون کر رہا تھا؟ اس نے آنکھیں گھمائی مگر ابھیا پر لا کر روک دی جو پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ سبھی کر رہے تھے بیٹا۔ انکل سب میں کون کون؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ کم سے کم میں تو نہیں تھی۔ ابھیا بے ساختہ بولی۔ سبھی زور سے کہکا لگا کر رہ گئے۔ وہ چہک گئی تھی۔ تم سے امید بھی نہیں ہے، وہ بولا جبکہ وہ سلگتی نگاہ ڈال کر رہ گئی، اور وہ پھر اٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ مرشد کی بے باک نگاہیں اسے پزل کر دیتی تھی۔ اس رات مرشد نے محفل جمائی رکھی تھی۔ ابھیا، مام اور ہمنا الگ محفل جمائے ہوئے تھے۔ صبح انہیں جلدی روانہ بھی ہونا تھا۔ عمیر بھائی نے پکنک کے لیے سی سائڈ کا انتخاب کیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہی سب تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ابھیا اور اسمارا دونوں کھانے پینے کی اشیاء ترتیب دے رہی تھی۔ مرشد اپنی گاڑی لے آیا تھا کیونکہ زیادہ افراد تھے، پھر سامان وغیرہ بھی تھا۔ ناشتہ سب وہیں کریں گے، راضی بولا۔ پہلے سامان تو سیٹ کروا دو جلدی جلدی، مرشد نے راضی اور شارق سے کہا۔ مرشد بھائی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، شارق نے کہا۔ ہاں مرشد بھائی میں بھی، تایا ابو گانے نہیں لگانے دیتے نا۔ راضی نے ڈکی میں سامان رکھنے کے بعد بند کی۔ ٹھیک ہے یار، بیٹھ جانا۔ اور پھر اندر آیا، ابھیا کو تیار دیکھا جو بلیک کاٹن کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ شابی رنگت اجلی لگ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ تعریف کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ کبھی آپ چپ ہی رہا کریں، بولتے رہتے ہیں، بعد میں تو صرف تم بولو گی اور میں سنوں گا۔ وہ چڑھ کر آگے بڑھ گیا۔ سب لوگ گاڑی میں بھر کر روانہ ہو چکے تھے۔ ابھیا جان بوجھ کر مرشد کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، پھر بھی داس تو بج ہی گئے ہوں گے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے عمیر اور سنی تو نعرے لگاتے گاڑی سے اترے۔ عمیر بھائی نے ایک ہٹ پہلے ہی بک کروا لیا تھا۔
بزرگ حضرات تو اندر بیٹھ گئے تھے جبکہ نوجوان پارٹی باہر آ گئی تھی۔ ابھی نے ان سب کو پانی میں جاتے دیکھا جبکہ وہ کنارے پر کھڑی تھی، جبکہ اسمارا بابی نے اسے بلایا مگر وہ بس مرشد کی وجہ سے چڑ رہی تھی جس نے مسلسل اسے اپنی نظروں کی رینج میں لیا ہوا تھا۔ وہ ہٹ سے لائی تھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی اور ان سب کو شرارتیں دیکھ رہی تھی۔ بجو آؤ نا، اتنا مزہ آ رہا ہے، راضی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ تم لوگ مزے کرو، میں دیکھ رہی ہوں تم سب کو۔ آپ بھی آؤ نا، ہم نہ مان بھی تو ہیں۔ یار لگتا ہے تمہاری بجو کو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ مرشد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ جی نہیں، میں جانوروں سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے فکرہ اچھالا۔ یہ سنو، جانور کسے کہہ رہی ہو؟ مرشد نے چٹکی بجا کر اس کی آنکھوں میں رتونیت سے دیکھا۔ بے فکر رہیں، آپ کو بالکل نہیں کہا۔ اس نے منہ بنایا۔ راضی اشارے کے بلانے پر بھاگ گیا جو فٹ بال کھیل رہے تھے۔ مرشد بھی شامل تھا مگر وہ بیہا کو دیکھ کر آ گیا تھا۔ اتنی کڑوی کسیلی کیوں رہتی ہو؟ وہ بلیک جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ہو جاتی ہوں۔ وہ جھٹکے سے چیئر سے اٹھی تھی۔ اگر ساری زندگی دیکھنا پڑ گیا تو مشکل تمہیں ہی ہوگی۔ مرشد نے سن گلاسز آنکھوں سے اتارے تھے۔ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو، ایسا میرا ٹیسٹ خراب نہیں ہے۔ ابیہ جمال، تم دیکھنا ایک دن میں تمہیں لے آؤں گا کیونکہ مرشد علی تمہاری ہر ادا میں کھو چکا ہے۔ وہ بڑی بے باکی اور دوست کے ساتھ بول رہا تھا۔ لہجے میں بھی یقین تھا، آنکھوں میں مکمل اراتا تھا۔ ایک لمحے کو بیہا چمک سی گئی تھی، بالوں کی کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ بنتی دلیر ہو مگر میرے سامنے بالکل پزل ہو جاتی ہے۔ اس نے پھر مسکرا کر چڑھایا۔ مجھ جناب کو بڑی خوش فہمی ہے۔ یہ جو تم جناب کہتی ہو نا، تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ چلو بعد میں مزہ آئے گا جب تم مجھے اس طرح بلاؤ گی۔ اف میرے خدا، میں کیا کروں؟ اس نے پیر پٹکے تھے۔ تم کچھ نہ کرو، کروں گا میں، تم بس حیرانگی سے دیکھتی رہنا، یہ تمہارے دیوانے کا وعدہ ہے۔ اف۔ وہ مرشد کے بازو پر مکہ مار کر ہٹ میں چلی گئی تھی اور وہ زوردار کہکہ لگا کر رہ گیا۔ اس کے کہکے نے دور تک اس کا تعقب کیا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ وغیرہ تو کرنا ہی بھول گئے تھے۔ تایا ابو کے بلانے پر سب اندر آئے۔ 2 بجے ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ ابیہ اور ہمنا سب کی کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ ابیہ نے جب مرشد کو گلاس تھمایا تو اس نے شرارت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چھو لیا۔ وہ خشمگین نگاہیں اس پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ اتنا دلیر تھا، بالکل اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ پھر ایک بار وہ باہر نکل آئے تھے۔ عمیر بھائی اور اسمارا بابی الگ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ عمر اور سنی اشارے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ہمنا اور ماہم سیپیاں جمع کر رہے تھے اور وہ کنارے پر چہل قدمی کر رہی تھی مگر مرشد کی نگاہیں اسی کھاتا کیے میں تھی۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ اسی کر کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تیز ہوا سے دوپٹہ تھوڑا اڑا جا رہا تھا۔ مرشد دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا بیہا؟ وہ واقعی گھبرا گیا تھا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لی ہے مونٹے پر، وہ بولی۔ اتنے میں عمیر بھائی اور اسمارا بابی بھی آ گئے تھے۔ چلو اندر ایک دوائی ہے، وہ بھی ساتھ لایا تھا، وہ لگا دوں گا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بیہا نے دیکھے ایک دم ہی وہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے دوائی بھی لگائی۔ وہ چپ بیٹھی تھی اور اس نے کوئی سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ تمہیں اگر کاٹنا بھی لگتا ہے تکلیف میرے یہاں ہوتی ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو آنکھیں جھکا کر رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھوں سے بس جذبات ہی امڑتے تھے مگر لاپرواہ قسم کی شخصیت ہی پسند نہ تھی۔ آئندہ زندگی میں وہ ذمہ داریاں کب اٹھاتے ہیں، یہ اس کی سوچ تھی۔ 2 دن تک ابیہ ڈسٹرب رہی۔ پیر کا زخم بھی ٹھیک تھا مگر یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ مرشد کا 2-1 بار فون بھی آ چکا تھا۔ تمہارا آنرس پورا ہو جائے تو تمہارے بارے میں سوچا جائے، امی نے اس سے کہا۔ وہ بھی قبل آپی کو فون کر کے آ رہی تھی۔ کیا سوچا جائے؟ ابھی مجھے آگے بھی پڑھنا ہے۔ بہت پڑھ لیا لڑکی، جتنی جلدی تمہاری شادی ہو جائے مجھے سکون ہو، متفکرانہ لہجے میں بولی تھی۔ امی میں نے ایم اے بھی کرنا ہے۔ وہ تو کسیا ہی گئی۔ یہ سب تم بعد میں کرتی رہنا، تمہارے ابو تو خود کافی فکر مند ہیں۔ آپ دونوں کو میری فکر نہیں کرنی چاہیے، ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، شادی کر لوں۔ سنو، باولوں والی باتیں نہ کرو، تمہیں میں نے جو کہنا ہے کہہ دیا ہے، مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم برہم ہو گئی تھی۔ ابیہ کی رونی صورت ہو گئی۔ اس وقت تو آپ کچھ بول نہیں سکتی تھی ورنہ اچھی خاصی جاڑ پڑنے کا احتمال تھا۔ کیا ہو گیا ابیہ؟ اسمارا بابی تشویش بھرے انداز میں اس کے قریب آ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، میں بس یہ کہہ دیا کہ تمہاری پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی تمہاری شادی کی جائے، بس رونے لگی۔ امی نے اسے بتا دیا۔ بھابھی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ روحان سی ہو گئی۔ چچی جان پڑھنے سے کیوں روکتی ہیں؟ پڑھنے دیں، شادی جب ہوگی ہو جائے گی۔ اب وہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتی نا، انہیں شاید ابیہ پر ترس آ رہا تھا۔ اتنا پڑھ تو لیا ہے، پھر رشتے ملنا مشکل ہوتے ہیں، اس کے دماغ پھر اونچے ہو جائیں گے اور دل میں بڑا شک زبان پر لے آئیں۔ ارے آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اگر ابیہ کے نصیب میں زیادہ پڑھا لکھا شخص ہوگا تو ملے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ وہ انہیں سمجھانے لگی مگر آنے والوں کو اعتراض کرتے ہیں۔ چچی جان دنیا اب بہت آگے چلی گئی ہے، اب کسی کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اسمارا بھی دنیا میں ایسی سوچیں رکھنے والے بھی ہیں، وہ بولی تھی۔ ہم ایسے لوگوں میں بیہا کی شادی کریں گے ہی نہیں، ہماری بیہا اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بیہا کو اپنے شانے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے تھے۔ بس اب اس کا دماغ اور خراب ہوگا۔ میں ایسی نہیں ہوں امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ امی اسمارا بابی کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم نے سائیڈ لی تو وہ اکڑ گئی ہے۔ آج کل وہ بڑی تندہی سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا کیونکہ ایگزام شروع ہو گئے تھے، اس لیے وہ بیہا سے بھی نہیں مل پایا تھا مگر اس کی یاد نے ایک لمحے کو بھی غافل نہ رہا تھا۔ اسے بیہا کو پانے کے لیے خود کو اس قابل بنانا تھا۔ امی اکثر رات کو اس کے سر میں تیل لگا کر مالش کر دیا کرتی تھی۔ بقول ان کے اس کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ بھائی آپ کے کتنے پیپرز رہ گئے ہیں؟ ماں کو بہت بوریت ہوتی تھی اس کے، تو اسکول کی چھٹیاں تھیں اس لیے وہ اسے بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔
बस 2 रहते हैं। वो राइटिंग टेबल पर झुका कुछ लिखने में मसरूफ था। मेरी ये गर्मियों की छुट्टियां कल पड़ती हैं जब आपके पेपर होते हैं। वो मुंह बनाकर बोली, तुम ऐसा करो ना, स्मारा आपी के पास चली जाओ, वहाँ भी आप जैसा हाल है। अभी बाजी कमरा बंद किए पड़ती रहती हैं। अरे यार, तुम इससे मिलने क्यों जा रही हो? उमर और सना की भी तो छुट्टियां हैं। इसने माहम को देखा जो इसके बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी। मगर मज़ा तो इनके साथ आता है ना। इस खुश्क लड़की के साथ मज़ा? मशहद को तज्जुब हुआ। कोई नहीं है खुश, कहाँ ये अलग बात है, आपसे लड़ाई रहती है। आप मुझे ये बताया ना कि क्या करूँ? वो बेजार सी थी। आप ही को बुला लो, रहने वो मशवरा दिया जा रहा था। कह रही थी जब तक आपके पेपर्स ख़त्म नहीं हो जाते बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि आपका हर्ज होगा। यार तुम लड़की क्या हो, वहाँ जाती हो, वहाँ लोगों का हर्ज, यहाँ है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वो रिवॉल्विंग चेयर इसकी तरफ घुमा कर बोला था। मैं चाहती हूँ भाई घर में कोई फंक्शन हो, ज़बरदस्त, मसलन वो सवालिया अंदाज में पूछने लगा। कोई भी ज़बरदस्त आइडिया। अम्मी और अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी कर रही है नेक्स्ट वीक, वो सेलिब्रेट कर लो। वो बोला, जी नहीं, अब्बू डांटते हैं ये सब करने पर। पिछली बार की डांट मुझे याद है, आपके कहने पे किया था, मुंह बना कर रह गई थी। कुछ भी करो, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। वो फिर कसे आ गया था। ठीक है मैं करूँगी कुछ, आप भी हैरान रह जाएंगे। झट उतराई क्योंकि जहन में आइडिया जो सोच लिया था। मुझे ज़रूर बताना। वो हाँक लगा कर रह गया था। इस दिन इसका आखिरी पेपर था। वो बीहा को लेने आ गया था जो गवल के साथ ही थी। कैसी हैं आप दोनों? मशीन ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा था। अरे आप, कवल बोली जबकि अबिहा ने कड़वा सा मुंह बनाया। आज तो आपका आखिरी पेपर है ना? हाँ, फिर तो हम दीद से भी महरूम रह जाएंगे। वो ताक कर फिकरा फेंक रहा था। अबिहा ने दांत पीस कर तले दबाया था। क्यों आपका इनके घर जाना मना है? कमल को बिहा की हालत पर हंसी आ रही थी। वहाँ जाकर भी दीद से महरूम रहना पड़ता है। कमल तुम जब फारूक हो जाओ तो आ जाना। जब मुर्शद की हद से ज़्यादा बकवास शुरू हो जाती थी वो खड़ी हो जाती थी, इसे मना नहीं कर सकती थी और खुद हट सकती थी। इधर बैठो, इसने बाजू से पकड़कर बैठा लिया। अबिहा के तो पतंगे लग गए। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। अबिहा, मुर्शद भाई तो कुछ भी नहीं किया है। कमल ने जड़ साइड ली थी। मैं कुछ भी नहीं कहता, मगर ये मुहतमन गांगारे चबाती रहती हैं। इसने आंखों में शौकी लिए से देखा था। याद आया मुझे। कमल को एकदम कुछ याद आया। वो बैग से कुछ निकालने लगी। ये ले कार्ड। कैसा कार्ड है? मर्शद ने हैरानगी से कहा। पढ़ लें। वो कुछ शर्माई भी हो गई। मुबारक हो। मर्शद ने कार्ड पढ़ने के बाद मुबारकबाद दी। आपकी शादी हो रही है, ये बताए आएंगे ना? वो इसरार से पूछने लगी। आपकी ये सहेली आएंगी तो मैं भी आऊँगा। वो बिहा को देखने लगा जो शोलाबार निगाहों से दोनों को देख रही थी। ये तो बहाने बना रही है कि नहीं आ सकती। अरे बिहा, अगर आने जाने का मसला है तो मैं ज़रूर लेने आ जाऊँगा। जी नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं जाना, वो भी आपके साथ। वो जताकर बोली थी। अरे मुर्शद भाई ने मसला ही तो हल कर दिया, तुम चुप रहो। कभी मेरा साथ न देना, दूसरों के साथ मिल जाया करो। इसे तो गुस्सा आ गया। ज़ाहिर है कंवल अक्लमंद है। क्यों कंवल? अब वो इसे चिढ़ाने लगा था। दोनों ही पागल हैं। वो बड़बड़ाई। ये कंवल तो नहीं, अलबत्ता मैं हूँ पागल। इसका तुम्हें अंदाज़ा भी है। किसके लिए? कंवल की हंसी आ रही थी जो बिहा को जलाने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें बहुत शौक है ना शादी का, कर लो। पढ़ाई पूरी की नहीं, फजूलियात में पढ़ने लगी। बिहा का बस न चला तो कंवल को रेत लिया। ये कंवल का शरीर और कानूनी हक है। तुम्हें क्यों एतराज़ है इनकी शादी पे? मर्शद ने अब इसके भरम चेहरे को देखा था। अच्छा अब समझा, जलन हो रही है कि तुम्हारी क्यों नहीं हो रही। अभी तो मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता, एग्जाम्स के बाद मुझे माश की भी फिक्र है। वो बोला। मर्शद भाई, शादी तो बाद में होती रहेगी, मंगनी तो कर लें। कंवल, कमल वाकई मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखती फिर कैसे करती हो शादी। वो झटके से उठकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगी थी। मर्शद भाई, मैं आपके लिए दुआ दूँ कि आपकी शादी हो तो इस सरकरी लड़की से। कंवल कहती हुई उठ गई थी और मुस्कुरा कर रह गया था, क्योंकि कंवल से भी वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुका था। इसके एग्जाम्स खत्म होने एक हफ्ता हो चुका था। वो आराम करके अपनी थकन उतार रहा था। ऐसे में स्मारा अपने दोनों बच्चों के साथ रहने आ गई थी। ये इन्हें हुआ क्या, चक्कर लगा लेते। उन्होंने मशहद से शिकवा किया। अरे भाई, थकन आता रहा है ना? उमैर बोले। एक हफ्ता बहुत होता है थकन उतारने के लिए। इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ही सोचा था आने का, बस रहने दो, मुंह देख लिया तो कह दिया सोचा था। उमैर भाई क्या बात है, सख्त नाराज़ हैं आपकी सोचा? वो इनके कान में बड़ी ज़ोरदार सरगोशी में बोला। सभी ने सुन लिया था। पूछूंगी तुम्हारी वजह से। असमारा इसके बालों को खींचा। क्या जिक्र कर दिया आप आपने? वो मसनूई अफसुदगी से बोला था। लगता है मसूफ ने देख लिया कोई लड़की। उमैर भाई मानी खेजी से गोया हो गए थे। हाँ सोचा है मैंने इसका भी। प्लीज़ प्लीज़ इस टॉपिक को बिना छेड़िए, क्योंकि अभी इसने बहुत पढ़ना है। वो बेसाख्ता बोल उठा। किसे? अब अम्मी ने भी मशकूक अंदाज में देखा तो वो खजल हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी वो किसी बताने वाला नहीं था। अरे मेरे 2 दद भांजे भी होते हैं, वो किधर हैं? मुर्शद ने बड़ी होशियारी से बात का रुख बदल कर। उमैर भाई मुस्कुरा कर रह गए थे। माहम के कमरे में हैं। ये बताएं आप ही कितने दिनों के लिए आई हैं? पता नहीं। वो उमैर को देखने लगी। आप इन्हें क्यों देख रही हैं? इसने दोनों को बारी बारी देखा। इसीलिए कि आप एक हफ्ते के लिए आई हूँ, पता नहीं इनका क्या मूड हो जाए। यार उमैर भाई, आखिर हफ्ता नहीं सुकून से रह सकते? अब इसने शरारती अंदाज में बोला था। बताऊँ मशहद? अभी असमाना ने खफकी सी से बुरा था। यार जब तुम्हारी होगी ना शादी तब पूछूंगा तुम अपनी बीवी को कैसे छोड़ते हो मेके में। हाँ आपने ये सही कहा। देखिएगा मैं तो एक दिन भी नहीं बुझवाऊंगा। वो बिहा को जहन में लाकर बोला था। देखा अम्मी, इसने देखी हुई है। बताओ जल्दी कौन है? अब वो इसके पीछे लग गई थी। अरे बाबा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यकीन दिलाने लगा।
اسمارا تم پتہ ضرور کرنا کیونکہ تمہارے بھائی کے ارادے خاص سے خطرناک ہیں۔ اچھا تو مہر بھائی آپ بھی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، میں بھی دیکھے گا بتا کر نہیں دوں گا۔ اٹھ کر بھاگ لیا تھا۔ امی اور اسمارا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ امنا اور ابیہ کا اسمارا بھابھی کے بغیر دن نہ لگا تو تیسرے دن ان کو بلانے پر آ گئی تھی۔ ابیہ کافی عرصے بعد ان کے گھر آئی تھی مگر جھجک اسے ہمیشہ مشت کی وجہ سے آتی تھی، جو کوئی بھی لمحہ اسے زج کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ اب بھی تو آ گئی تھی مگر ابھی تک دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابیہ تم سلاد بنا لو، میں اتنے میں پلیٹس نکالوں۔ اسمارا مشت کی فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی۔ ابیہ سلاد بنانے لگی تھی۔ ڈرائنگ روم پر وہ تنہا بیٹھی تھی جبکہ ہمنا اور ماہم دونوں بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اوہ بھائی خاص لوگ آئے ہیں۔ مشت کی غیر متوقع آمد نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ کام کرتے ہاتھ لرزے تھے۔ ویسے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کی اقدامات کر رہا ہوں۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ بھابھی وہ چیخی۔ مشت نے فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، کیا ہر بار تم انہیں پکارنے لگتی ہو؟ بعد میں مجھے مشکل ہو جائے گی۔ اس نے مانی تیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ غور کرے گی۔ کون سے شیمپو سے بال دھوتی ہے؟ بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں تمہارے پاس سے۔ ابیہ کو تو ایک دم ہی اس کی بے باکی پر غصہ آیا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ انتہا سے زیادہ بدتمیز ہیں۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ یار میں تم سے کھلم کھلا پیار کرتا ہوں، تم ہو کے تلک ملاتی رہتی ہو۔ وہ ذرا جذبز ہو گیا تھا۔ آپ لاپرواہ ہیں، کسی کے جذبات اور عزت کا خیال نہیں ہے آپ کو، بس عنوان سے آڑنے کی پڑی رہتی ہے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے تم یہ بتا دو کہ تم مجھ سے خفا کیوں رہتی ہو؟ محبت کا اظہار کرنا کیا بےہودگی ہے؟ مشہد ایک دم ہی ذرا سنجیدہ ہوا تھا۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں مجھے قطعی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، مگر تم کان کھول کر سن لو، تم مجھے ہر لحاظ سے پسند ہو اور تمہیں میں اپنا بنا کر رہوں گا۔ اب وہ دوست سے بولا تھا، یہ کبھی ہوگا ہی نہیں مشہد علی صاحب۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اسمارا کچن سے چلی گئی ان کی آوازوں پر۔ بھابھی مجھے بھی گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھڑوا دیں۔ بات کیا ہوئی؟ وہ تو گھبرا گئی جبکہ مشہد اسے دیکھ رہا تھا جو پنک سوٹ میں سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بھی ضد میں آ گئی۔ پھر اس کے شور مچانے پر وہ اسے ڈرائیور سے چھڑوانا پڑا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ضرور مشہد سے اس کی کوئی تکرار ہوئی تھی جبکہ مشہد بھی چپ تھا۔ مشہد 2-3 دن خاموش رہا۔ ابیہ کا سخت لہجہ دل بھی دکھا جاتا تھا، حالانکہ وہ تو اسے چاہ جانے کی غلطی کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے چڑھتی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے ابو کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا اور وہ کافی حد تک سنجیدہ بھی تھا۔ ابو میں گھر جا رہی ہوں، اسمارا نے بجھے دل کے ساتھ کہا۔ امی ابھی تو ہمیں صرف 5 دن ہوئے ہیں۔ عمر بول اٹھا، بیٹا لگتا ہے آپ کے ماموں کو اب ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے۔ بات کیا ہوئی؟ مشہد سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ مشہد کو دیکھنے لگی جو کسی فائل کے ورق گردانی کر رہا تھا۔ اسے فرصت کہاں ہے؟ وہ کچھ زیادہ ہی خفا تھی۔ ماموں آپ کی لڑائی ہوئی ہے ممی سے؟ سنی نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ یار تمہارے ماموں کی تو لڑائی کی بھی فرصت نہیں۔ اس نے مسکرا کر سنی کا رخسار تھپایا تھا۔ اسی لیے اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ اسمارا ماہم کے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آپ کی تھوڑی مصروفیت ہے، نیا نیا آفس جوائن کیا ہے، ظاہر ہے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا۔ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ بیٹا تم اتنا بھی خود کو انوالو نہ کرو آفس میں۔ اسمت علی نے بیٹے کی ذمہ دارانہ فعل کو ستائش کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ کچھ پانے کے لیے انسان کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ لہجے میں ایک گہرائی اور معنی تھے۔ اسمارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا مجھے بس ویسے ہی جانا پڑے گا، ضرور آپ کے میاں کو ضرورت پڑ گئی ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ بدتمیز بتاؤں؟ وہ چونک گئی تھی۔ 1 ہفتے سے پہلے تو بالکل نہیں جائے گی۔ ایسا کریں آپ میری یونیورسٹی فیلو کی شادی میں چلیں۔ یکدم ہی سے کنول کی شادی آ گئی۔ سوری میں باز آئی، مجھے نہیں جانا، تم جاؤ۔ وہ جھٹ انکار کرنے لگی۔ بھائی میں چلوں؟ ماہم نے خوش ہو کر کہا۔ تمہیں لے جانے سے باز آیا، ہر جگہ چلوں چلوں کی رٹ لگا دیتی ہوں۔ مشہد نے کہا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ ایسا کرو تم خود ہی چلے جاؤ، امی نے کہا۔ جانا ضروری ہے مگر آج کہیں نہیں جائے گی۔ وہ آپی کو وارن کرتا چلا گیا۔ امی سوچیں آپ لوگ اس کے بارے میں۔ اسمارا نے ان سے کہا۔ بیٹا سوچ رہے ہیں مگر ہمیں اس کی پسند کا زیادہ خیال ہے۔ ابو کو اپنے ہونہار بیٹے کی پسند کا بھی خیال رہتا تھا۔ تمہیں جب آنا ہو بتاؤ ٹائم۔ ابو ابیہ کو گاڑی سے اتارنے کے بعد بولے۔ آپ 2 گھنٹے بعد آ جائیے گا۔ وہ اپنا بلو چائنا سلک کا دوپٹہ سنبھال کر بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے حال کے باہر چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے۔ آج کنول کی شادی تھی۔ مہندی مایوں میں تو شرکت نہ کی تھی۔ آج بھی کنول کی دھمکی پر آئی تھی۔ اس نے اندر جا کر ایک کونے کی ٹیبل کا انتخاب کر لیا تھا۔ تنہا بیٹھی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ اتنے میں 2-3 خواتین اور ایک لڑکی اس کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پھر بیٹھی رہی۔ کنول کی چھوٹی بہن نے اسے دیکھ لیا تو اسے بلا کر لے گئی۔ وہ بلو سوٹ میں کافی حسین لگ رہی تھی۔ نازک سراپے پر میک اپ وہ بھی لائٹ سا الگ ہی جب دکھا رہا تھا۔ کنول سے وہ ملی۔ کنول دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈنر شروع ہو گیا۔ وہ کھا نہیں رہی تھی۔ اتنے میں مشہد بلیک جینز اور لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی سمیت روبرو ہوا۔ ارے تم آئی ہو، مجھے فون کرتی ہوتا میں لینے آ جاتا، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ تھی۔ شکریہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کا، مگر اتفاق سے جانا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے۔ انکل ملے تھے مجھے روڈ پر، انہوں نے ہی کہا ہے کہ تمہیں ساتھ لیتا ہوں۔ وہ بڑی پتہ مندی سے مسکرایا تھا تو وہ ضبط کر گئی کیونکہ اطراف کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سب ان کی جانب متوجہ تھے جبکہ اس کی ٹیبل پر بیٹھی خاتون مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں کنول سے کہوں گی وہ مجھے چھڑوا دے گی۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی جبکہ مشہد لب بینچ کا رہ گیا تھا۔ جلدی ہی اس نے اجازت لی۔ اس وقت وہ کس سے کہتی کہ اسے چھڑوا دے؟ وہ باہر آ گئی۔ اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ کم سے کم ابو اس سے تو پوچھ لیتے۔ آنکھوں میں نمی در آئی۔ آ جاؤ، میں چھوڑ دوں گا اور بے فکر رہو، صحیح سلامت چھوڑ دوں گا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا اور وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق بیٹھ گئی۔
ابھی تم مجھے اتنا گرا ہوا کیوں سمجھتی ہو؟ پلیز، مجھے اس وقت بالکل بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ روٹھے انداز میں گویا ہوتی۔ مجھے کچھ دن بعد امی ابو کو بیچنے والا ہوں تمہیں مانگنے کو۔ میرا رشتہ پہلے ہی کہیں سے آیا ہوا ہے اور وہ مجھے پسند بھی ہے، آپ یہ زحمت نہ کریں تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ مشہد کے جذبات اور ارمانوں پر اوس ڈالتی وہ چپ ہو گیا تھا۔ مگر سن لو، تم میری بیوی بنو گی، یاد رکھنا۔ اس کے گھر کے آگے اتار کر وہ گاڑی بڑھا لے گیا تھا۔ ابھی اس کی جرأت اور ہمت پر متحیر رہ گئی تھی، بالکل بھی اس سے نہیں زچ ہوتا تھا۔ آپ ہی کیا ابیہ کا کہیں سے پرپوزل آیا ہوا ہے؟ دوسرے دن اس نے بے چینی سے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ آپ ہی، اب میں آپ کو سب بتا ہی دوں تو زیادہ اچھا ہے۔ مشہد نے ساری اپنی بات بتا دی۔ وہ تو سناٹے میں آ گئی تھی کہ ان کا بھائی اتنا سیریس ہے۔ آپ ہی، میں اسے بہت چاہتا ہوں، مگر وہ پتہ نہیں کیوں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتی۔ وہ خاصا روحان سا ہو رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم اس سے عشق جاڑتے رہو؟ میں نے صرف اس سے عشق کیا ہے۔ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں ضرور ادھورا رہ جاؤں گا، وہ جذب سے کہہ رہا تھا۔ بے وقوف لڑکے، تم مجھے اب بتا رہے ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ میں نے سوچا پہلے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر میرا پرپوزل جائے تو اچھا ہے۔ مگر اس کا تو پہلے ہی پرپوزل آ گیا ہے۔ اس کی سہیلی کنول ہے نا اس کے رشتہ داروں میں سے۔ جب ہی کل اتنا تیار ہو کر گئی تھی اس شادی پہ، مشہد کو غصہ آیا تو کیا ایسی شادی سے چلی جاتی؟ انہیں ہنسی آئی۔ بس آپ کا اس کا یہ پرپوزل ریجیکٹ کروانا ہے، اس سے بھی ضد ہو گئی۔ وہ تمہیں پسند کرتی نہیں ہے، تم اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں میں اسے انتہا کی حد تک چاہتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں کچھ کروں گی، جلدی کریں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی اسے یہ پرپوزل پسند ہے۔ وہ بڑی بےتابی سے بول رہا تھا۔ اسمارا نے اپنے دیور بھائی کو دلاسا دیا اور حیران تھی کہ مشہد اتنے عرصے میں ابیہ سے محبت کرتا آ رہا ہے، اس کا تو انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اب انہیں مشہد اور ابیہ کی چند ایک باتیں یاد آنے لگی۔ اکثر مشہد پوچھتا تھا، ابیہ نے کوئی شکایت تو نہیں کی؟ اسمارا ایک ہفتے ہی رہ کر چلی گئی تھی۔ عمیر بھائی کے ان کے بغیر دل جو نہیں لگتا تھا۔ گھر میں جو ابیہ کے پرپوزل پر غور و خوض بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ابیہ کے ابو کو اپنی اکلوتی بیٹی کو دیتے ہوئے دل ڈر رہا تھا۔ انجانے لوگ تھے۔ ایسے میں اسمارا نے گھر فون کر کے اپنی امی کو ساری بات بتا دی تو مشہد کا رشتہ لے کر آ جائے، اور پھر ایک دن وہ آ بھی گئی۔ جمال بھائی، انکار نہ کیجیے گا، ہمارا ارادہ پہلے ہی آنے کا تھا، مگر مشہد چاہ رہا تھا پہلے بزنس کی طرف ذرا توجہ دے لے۔ عصمت علی نے کہا۔ پھر بھی کچھ ٹائم لگے گا، جمال احمد بولے۔ ارے جمال، اسمارا کا بھائی ہے، دیکھا والا ہے، گھر کا بچہ ہے، مہر بھائی کی امی نے جٹ سے کہا تھا۔ چلیے جمال بھائی سوچ لیں، مگر جواب ہمیں مثبت ہی دیجیے گا، وہ بولی۔ گھر میں مشہد کا پرپوزل کیا ہے؟ گھر میں بھونچال آ گیا، کیونکہ جہاں سے پہلے آیا تھا وہ بھی جواب مانگ رہے تھے، جبکہ مشہد دیکھا والا تھا، ووٹ اسی کے حق میں جا رہا تھا۔ مگر ابیہ تو تلملا کر رہ گئی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مشہد نے اپنا پرپوزل بھیج دیا تھا، مگر وہ اس لاپرواہ اور رومانس چاڑتے شخص کو برداشت نہیں کر سکتی تھی جو آگے زندگی میں بھی سنجیدہ نہ ہو۔ امی، مجھے مشہد کا پرپوزل قبول نہیں ہے۔ اسے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھے۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ امی، بھی مجھے نہیں کرنی شادی، پڑھنا ہے مجھے، وہ یہی عذر پیش کرنے لگی۔ پڑھنے کا ہم نے پہلے ہی پوچھ لیا ہے، وہاں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، سارے شوقہ وہیں جا کر پورے کرنا۔ مجھے پھر بھی نہیں قبول، آپ چاہیں تو قبل کیا ہے وہ پرپوزل کو قبول کر لیں، وہ نگاہ چرا کر بولی۔ وہاں تمہارے ابو نے پہلے ہی منع کر دیا ہے، ان کا دل نہیں مان رہا ہے، مگر میرا دل یہاں نہیں مان رہا ہے۔ وہ پیچو تاب کھا رہی تھی۔ زیادہ فضول ہوئی نہ کرو، بھی تمہارے ابو نے سن لیا تو افسوس ہوگا انہیں۔ امی، یہ سوچیے آپ غلط انتخاب کر رہے ہیں سب میرے لیے۔ مشہد بالکل ٹھیک ہے تمہارے لیے، ذمہ دار طبیعت کا ہے۔ ذمہ دار طبیعت؟ وہ ہتے سے اکھڑے جا رہی تھی۔ زبان زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابو نے ہاں کہہ دیا۔ وہ آخری فیصلہ سنا کر چلے گی اور وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی۔ کسے کہے کہ وہ اس لاپرواہ اور غیر ذمہ دار شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو ہر وقت مذاق میں رہتا ہے۔ صاحبزادے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ ابو نے مشہد کو چھیڑا۔ اسی کا ہی نتیجہ ہے، مجھے پھر آپ ہی کو بتانا پڑا۔ بیٹے، اتنا طویل تم نے انتظار کر رہے تھے۔ ابو، ظاہر ہے اب انکل اپنی بیٹی مجھ نکمے کو تو ایسے نہیں دے دیتے، تھوڑا بہت کام بھی تو ضروری ہے۔ وہ بول رہا تھا، دیکھا میرا بیٹا کتنا ذمہ دار ہے۔ امی، میں یہی تو چاہ رہی ہوں کہ بھائی کی منگنی کا فنکشن کرے، چھٹیوں میں کچھ تو انجوائمنٹ ہو۔ ماں تو خوش تھی۔ کیا خیال ہے شادی بھی ساتھ ہی نہ کروا دی جائے؟ نہیں ابو، شادی اتنی جلدی نہیں، وہ لڑکی پھر سے لڑے گی۔ تم نے کمایا بھی تو بس شادی کا شوق تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا آپ کا سمجھدار ہے، آگے تک کی پلاننگ کر لی ہے، ابو نے امی سے کہا تو وہ چمک گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اب سوچ رہا ہوں، بعد میں بچوں کی بھی الگ ذمہ داری پڑتی ہے۔ مشہد ناراض سی ابیہ کا تصور میں لا کر رہ گیا تھا، وہ غصہ ہو رہی تھی۔ یہ اسمارا آپ ہی سے پتہ چلا تھا۔ بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے، امی بھائی کی شادی ہی کر دینا اچھا ہے، ابھی باجی آ جائیں گی تو میری بھی بوریت دور ہو جائے گی۔ ماں، ہم کو زیادہ جلدی تھی۔ بیٹے آپ کے بھائی شادی اپنے لیے کریں گے، تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے نہیں۔ ابو آج مشہد کو چھیڑ رہے تھے، جو کچھ جھپا ہوا تھا۔ منگنی کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عمیر بھائی ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ کسی کو میری پرواہ نہیں، وہ بول رہی تھی۔ آپ بھی مجھے ہے۔ راضی لپک کر اس کے پاس آئے۔ بدتمیز ہو تم دونوں، سب مل جاتے ہو ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ اس نے شارک سے وضاحت چاہی۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، جوتے لگاؤں گی۔ دوسرے میں وہ بھی تھی۔ خیر نہیں مشہد بھائی کی، راضی نے آنکھ ماری۔ ان سے تو پہلے تمہاری۔ ابیہ کا نزلہ راضی پر گرنے لگا تھا اور بابی درمیان میں آ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ابیہ؟ بچائیے بابی۔ راضی اچھلتا کودتا بھاگ لیا تھا، جبکہ شارک پہلے ہی کھسک جانے میں آپ یہ جانی تھی۔ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے اور اب رو دی۔ ہم سب کو ہی پرواہ ہے۔ وہ سمجھ تو گئی تھی، وہ احتجاج کر رہی تھی۔ آپ کو کب ہے؟ آپ تو کچھ چاہتی ہیں میری شادی آپ کے بھائی سے ہو جائے۔
تمہیں مشہد کیوں برا لگتا ہے؟ وہ مجھے برے نہیں لگتے، ان کو گفتگو، ان کا لاپرواہ انداز۔ بھابھی آپ برا مت مانیں گے، جو شخص زندگی میں کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہے وہ اس سے آئندہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تم نے مشہد کو بالکل غلط سمجھا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ انہیں ابیہ کے کہنے پر افسوس بھی ہوا کہ وہ مشہد کو لابالی سمجھتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ لاپرواہ ہے؟ جو ہر وقت ہنسی مذاق اور عشق بکارتا ہے وہ شخص کبھی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو، وہ آج ان کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی آپ کے بھائی پسند نہیں، بلکہ یہ رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں بھی ہاتھ مشہد علی کا ہی ہے، جنہوں نے پہلے پرپوزل کو ریجیکٹ کروا دیا۔ آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ بھابھی حیرانگی سے ابیہ کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مشہد نے ایسا کچھ نہیں کیا، سبھی کو پسند ہے مشہد، تو جس کی زندگی سے وہ بستہ ہو رہی ہے اسے تو پسند نہیں۔ وہ بنا کر چلی گئی تھی۔ بھابھی سر بھر کر رہ گئی، پھر ان سے رہا نہ گیا تو مشہد کو فون پر سب کچھ بتا دیا۔ اگلے جمعے دونوں کی منگنی تھی، بیچ میں صرف 3 دن تھے۔ کیا بات ہے کہ سوچ میں بیٹھے، امی نے گمسم بیٹھے مشہد کا شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں، جٹ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ امی ایسا نہیں ہو سکتا کہ منگنی کی جگہ نکاح ہو جائے؟ ہیں نکاح؟ وہ جھپے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں نکاح، کیونکہ میں چاہتا ہوں پکا کام ہو۔ وہ دور کی سوچ رہا تھا۔ بیٹا اتنی اچانک یہ سب مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ منگنی کی جگہ نکاح رکھ لیں۔ مگر بیٹا مشہد یہ بہت مشکل ہے، سب کی رائے مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ تو گھبرا گئی۔ آپ کریں سب سے مشورہ، بلکہ ایسا کریں آپ ہی کو بلائیں اور بس آپ کی نکاح کی ڈیٹ رکھنی ہے۔ اب تم نکاح کے وقت کہو گے کہ رخصتی بھی ہو۔ انہیں مشہد کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ امی کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابو سے پوچھا تو انہیں مقبول لگی یہ بات۔ پھر دوبارہ جا کر اپنا اندیہ دیا، سب سوچ میں پڑ گئے، مگر پھر ابیہ کے ابو نے رضامندی دے دی کہ منگنی ہو یا نکاح۔ پھر بھی یہ ابیہ ہی نہیں کیا ہے، اور ادھر ابیہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، کیونکہ مشہد پورا اس کا دل جلا رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا کر دے۔ اس دن وہ ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ لے کر آیا، خود ابیہ کو پہنائے گا۔ صرف ایک دن باقی تھا، اسے ابیہ سے مل کر ساری کتابت بھی دھونی تھی۔ اسمارا آپی کو اپنے پلان میں شامل کر لیا تھا، اس لیے وہ دن بھی آن پہنچا جب دوپہر میں کوئی نہیں تھا۔ چچی جان اور تائی امی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ سب کے تایا ابو اور چچا جان آفس میں ہی ہوتے تھے، باقی نوجوان پارٹی اپنے کاموں میں مگن تھے۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسمارا سے اس نے کہا بے فکر رہیں، روزہ کھلوا کر جاؤں گی محترمہ کا۔ وہ تیزی سے ابیہ کے کمرے میں آ گیا جو نہا کر بیٹھی تھی، بال پشت پر کھلے تھے۔ آپ اور ادھر؟ وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں ادھر، مشہد نے لاکھ لگایا۔ کیوں آئے ہیں ادھر؟ بھابھی وہ چیخی تو مشہد نے اس کے لازک لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ بے وقوف لڑکی، کیا ہر بار تم آپ ہی کو پکارنے لگتی ہو؟ میرے لیے تم مشکلات پیدا کرو گی۔ وہ مانی کیسی سے بولا تو ابیہ نے گاہیں جھکا کر رہ گئی، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اب بولو، میں لاپرواہ ہوں، ہر وقت عشق بگاڑتا رہتا ہوں۔ اب وہ ذرا سنجیدگی سے گویا۔ اچھا کیا انہوں نے بتا دیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ہر لڑکی کو دیکھ کر محض چاڑنے لگتا ہوں؟ ابھی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں نے روح کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ میں اگر تم سے ہر وقت ہنسی اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں، تم یہ سمجھ لیا کہ میں زندگی میں کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا، لاپرواہ ہوں، لاوالی ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابیہ نے ایک لمحے کو چونک کر اس کا چہرہ اور لہجہ نوٹ کیا، جس میں دکھ اور تعصب پنہاں تھا۔ میں تو اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم مجھے ایسا سمجھو گی۔ تو سنو ابیہ جمیل، تم میری پہلی اور آخری پسند ہو۔ تمہارے بعد تمہیں اس دل میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر بولا تھا۔ میری عادت ہی ہنسی مذاق کی ہے، شکر ادا کرو تمہیں ایسا جولی شخص مل رہا ہے جو نہ صرف تمہیں چاہتا ہے بلکہ اپنی باتوں سے خوش بھی رکھے گا۔ مشہد نے ابیہ کی پلکوں کو چھوا تو وہ بدک ہٹی تھی۔ میں نے کوئی تمہارا پرپوزل ریجیکٹ نہیں کروایا، بس اپنا پرپوزل بھیجا ہے۔ سیدھا سباؤ یقین تھا، یقیناً میرے حق میں ووٹ جائے گا۔ اب تو فتح مندی سے مسکرایا۔ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے۔ اس کی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی میری طرف سے بالکل اجازت ہوگی، شادی کے بعد بھی تم پڑھ سکتی ہو۔ اور اس کے نرمی سے کہنے پر شانت ہو گیا تھا۔ آپ نے نکاح کیوں رکھا، منگنی کیوں نہیں؟ تمہارا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کب بدل جاؤ، میں تو مفت میں مارا جاؤں گا نا۔ اب مشہد نے پینٹ کی جیب سے ڈبیا نکالی اور اس کی مکروتی انگلی میں اپنے نام کی رنگ پہنا دی، جو اس کی مکروتی انگلی میں جگمگا رہی تھی تو وہ سختی کسی کیفیت میں ہو گئی تھی۔ منگنی چلو تمہاری آج ہوگی، نکاح کل ہے۔ اب آنکھوں میں شوقیہ لیے اسے دیکھنے لگا تھا تو ابیہ پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی وہ اس کے آگے ہار گئی تھی۔ اور ہاں، بعد میں تم میری مکمل بیوی ہوگی، کم سے کم محبت بھرے جملے پر تو تمہیں اعتراض نہ ہوگا۔ وہ مجھے ہوگا، کیونکہ اب ہر ایک کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ تم ہر بار آپ ہی کو بلا لیتی ہو۔ وہ اس کے قریب چلتا ہوا آیا تھا۔ تو اب بھی بلاؤں گی بھابھی، تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ مشہد نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب آواز نکالی نا تو یاد رکھنا، ایسی حرکت کروں گا کہ تم مجھے مارنے کو دوڑو گی۔ وہ بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ شرافت سے چلے جائیں، اسی میں خیریت ہے۔ یہ بتا دو اب تم مجھ پر غصہ نہیں نا؟ ابیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو ابیہ، مجھ سے ایک اور سال کا عرصہ کٹے گا نہیں۔ وہ بولا، میرا ابھی آنر پورا نہیں ہوا ہے۔ یار دفع کرو اسے، قبل سے ہی سبق سیکھو، شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب وہ مشہد کو تنگ کر رہی تھی۔ اگر میں نے نکاح کے بعد رخصتی کی شرط رکھ دی نا تو یاد رکھنا کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ آپ کی یہ ارادے ہیں؟ پھر میں آپ سے شادی نہیں کر رہی۔ سوری غلطی ہوگی، جٹ سے اس نے مسخرے انداز میں کان پکڑے۔ ایک بار میری طرف دیکھ تو لو بھابھی وہ چیخی تو مشہد کو بھاگنے ہی ہنسی۔ وہ ہنستی رکتی کتنی خوش نصیب تھی، وہ ایک محبت کرنے والا شخص ملا تھا اور وہی ناشکری بنی ہوئی تھی۔